آج تاریخ 29 مئی 2023، 8 ذی القعدہ سن ہجری 1444۔ کچھ بڑی اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر آ رہی ہے ترکی سے۔ رجب طیب اردوغان پھر ایک مرتبہ ترکیہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق ترکیہ کے صدارتی انتخاب کے حتمی مرحلے میں صدر رجب طیب اردوغان نے ایک مرتبہ پھر کامیابی حاصل کر لی اور وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ترکیہ کے سرکاری میڈیا کے مطابق صدر اردوغان نے دوسرے مرحلے میں انتخاب جیت لیا ہے۔ اردوغان کی جیت کی خوشی میں ملک بھر میں ان کے حامی سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور جیت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ دوسری بڑی خبر آ رہی ہے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے۔ پارلیمنٹ میں جو نمائندے بیٹھیں گے وہ جمہوریت کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کریں گے، ایسا کہا وزیر اعظم نریندر مودی نے۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے افتتاح کے بعد اپنے پہلے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے ہندوستان کے لیے ایک تاریخی دن قرار دیا۔ انہوں نے نئی پارلیمنٹ کی عمارت کو جمہوریت کا مندر اور نئے ہندوستان کی امنگوں کی عکاسی قرار دیا ہے۔ پی ایم مودی نے مزید اعتماد ظاہر کیا کہ اسے پارلیمنٹ میں جو نمائندے بیٹھیں گے وہ جمہوریت کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کریں گے۔ تیسری بڑی خبر اسی کی طرف سے ہے۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے افتتاح پر شرد پوار نے تنقید کی۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق این سی پی سربراہ شرد پوار نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے افتتاح پر نریندر مودی حکومت پر تنقید کی ہے۔ این سی پی کے سربراہ شرد پوار نے کہا کہ انہوں نے صبح سب کچھ دیکھا، مجھے خوشی ہے کہ میں وہاں نہیں گیا، میں یہ دیکھ کر پریشان ہوں کہ وہاں کیا ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ملک کو پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں؟ کیا یہ تقریب صرف چند لوگوں کے لیے تھی؟ نئی پارلیمنٹ کی افتتاح کے موقع پر این سی پی کے سربراہ شرد پوار نے یہ بھی کہا کہ جواہر لال نہرو کے جدید ہندوستان کے تصور اور آج پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت فرق ہے۔ چوتھی بڑی خبر آ رہی ہے پہلوانوں کو لے کر کے۔ پہلوانوں کو نئی پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے سے روک دیا گیا۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں نے احتجاج کرنے والے پہلوانوں کو اس وقت حراست میں لے لیا جب انہوں نے نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے نئی عمارت کے افتتاحی تقریب کے دوران جنتر منتر پر احتجاج کے مقام سے نئی پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی۔ پانچویں بڑی خبر آ رہی ہے یووا سنگم کو لے کر کے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات کے 101ویں ایپیسوڈ میں کہا کہ یووا سنگم ملک کے تنوع کو فروغ دینے کا ایک بہترین پروگرام ہے۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے آج من کی بات کے 101ویں ایپیسوڈ میں خطاب کیا۔ من کی بات میں وزارت تعلیم کے یووا سنگم پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ یہ شاندار پہل ملک کے تنوع اور لوگوں کے درمیان رابطے کو فروغ دینے والی ہے۔ پی ایم مودی نے پروگرام کے 101ویں ایپیسوڈ میں یووا سنگم پروگرام کا ذکر کیا۔ یہ بھی کہا کہ یہ ایک قسم کا قومی تبادلہ پروگرام ہے جو وزارت تعلیم نے شروع کیا ہے۔ چھٹی بڑی خبر یہ ہے کہ جھارکھنڈ میں آسمانی بجلی گرنے سے کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ واضح ہو کہ نیوز رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق جھارکھنڈ کے مختلف علاقوں میں آسمانی بجلی گرنے سے کم از کم 12 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ یہ کچھ موٹی موٹی خبریں ہیں آج تاریخ 29 مئی 2023 کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔